عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور ظاہر ہے قربانی کا گوشت اس تہوار کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم خاص طور پر بات کریں گے ذیابیطس کے مریضوں کے حوالے سے کہ وہ عید کی دعوتوں میں گوشت سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ بہت اہم موضوع ہے یہ۔ اور یہ معلومات ہمیں ملی ہیں دی ڈائبٹیز سینٹر یعنی TDC کے ماہرین غذائیت سے، جی، جو پاکستان میں ذیابیطس کے علاج کا سب سے بڑا اور آپ کہہ لیں جدید ترین ادارہ ہے۔ بالکل۔ TDC کا کام واقعی بہت معیاری ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ساہیوال، ہر جگہ ان کی بین الاقوامی معیار کی سہولیات موجود ہیں۔ صحیح، تو آئیے دیکھتے ہیں TDC کے ماہرین کیا کہتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض عید کی خوشیاں اور لذتیں کیسے سمیٹ سکتے ہیں اپنی صحت کو خطرے میں ڈالے بغیر۔ جی ضرور۔ تو پہلی بات جو TDC کے ماہرین کرتے ہیں وہ ہے گوشت کا انتخاب۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ سرخ گوشت یعنی بکرا، گائے وغیرہ، اس کے مقابلے میں سفید گوشت جیسے مچھلی یا مرغی وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، یہ عمومی مشورہ ہے۔ لیکن عید پر تو زیادہ تر سرخ گوشت ہی ہوتا ہے، تو اگر وہ کھانا ہی پڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ بہت عملی سوال ہے۔ دیکھیں، اگر سرخ گوشت کھانا ہے تو ماہرین کا مشورہ ہے کہ گوشت کا وہ حصہ چنیں جس میں چربی کم سے کم ہو، یعنی لین کٹس جسے کہتے ہیں۔ اچھا، لین کٹس۔ جی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گوشت میں جو چربی ہوتی ہے، خاص طور پر سیچوریٹڈ فیٹ، وہ نہ صرف وزن بڑھاتی ہے بلکہ خون میں کولیسٹرول اور شوگر کی سطح پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اوہ، اور یہ چیز ذیابیطس کے مریضوں کے لیے آپ سمجھیں خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو صاف کم چکنائی والا گوشت ان خطرات کو کم کر دیتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو انتخاب کے بعد پھر بات آتی ہے مقدار کی، یعنی کتنا کھایا جائے۔ بالکل۔ ATDC کے ماہرین ایک بڑا سادہ سا اصول بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں اپنی ہتھیلی کے سائز سے زیادہ بڑا گوشت کا ٹکڑا نہ کھایا جائے۔ جی ہاں۔ یہ سننے میں تو خاص کر عید پر تھوڑا کم نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے۔ یہ ایک چیلنج ضرور ہے، مانتا ہوں۔ لیکن دیکھیں، ذیابیطس کے انتظام میں اعتدال یعنی ماڈریشن، یہی سب کچھ ہے۔ ہتھیلی کا سائز ایک آسان پیمانہ ہے۔ یہ تقریباً 3 اونس یا کوئی 85 گرام گوشت بنتا ہے۔ اچھا۔ یہ مقدار پروٹین کی مناسب ضرورت بھی پوری کر دیتی ہے اور بلڈ شوگر کو ایک دم سے بہت زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتی۔ عید کی دعوتوں میں اکثر بے اعتدالی ہو جاتی ہے، تو یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ صرف گوشت کی بات نہیں بلکہ مجموعی طور پر کیلوریز کو کنٹرول میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آتے ہیں پکانے کے طریقے پر۔ اس بارے میں کیا ہدایات ہے؟ مجھے یاد ہے جیسے بچپن میں عید پر تلے ہوئے کباب اور خوب گھی میں بھنا ہوا گوشت وہ تو لازمی ہوتا تھا۔ جی جی بالکل۔ روایتی طور پر تلنے یا زیادہ گھی میں بھننے کا رواج تو ہے، لیکن TDC کے ماہرین صحت مند طریقوں پر زور دیتے ہیں۔ مثلاً گوشت کو گرل کرنا یا بیک کرنا یا پھر ابال کر استعمال کرنا۔ اچھا۔ ان طریقوں میں اضافی تیل یا گھی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے۔ تلنے سے تو گوشت اضافی چربی جذب کر لیتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ جبکہ گرل کرنے سے تو الٹا کچھ چربی پگھل کر نکل بھی جاتی ہے۔ ہاں، اور ساتھ میں مسالے بھی وہ اعتدال میں استعمال کرنے کا مشورہ ہے، یعنی ذائقہ بھی رہے اور صحت بھی۔ ایک اور بات جو ماہرین کہتے ہیں وہ یہ کہ گوشت اکیلے نہ کھائیں، ساتھ میں سلاد ہو، سبزیاں ہوں، دہی ہو، یہ چیزیں ضرور لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، سبزیوں اور سلاد میں فائبر خوب ہوتا ہے۔ جی۔ فائبر ایک تو ہاضمے کے لیے بہترین ہے، دوسرا یہ معدے سے شوگر کے خون میں شامل ہونے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ جی، اس سے کھانے کے بعد بلڈ شوگر میں جو اچانک بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا۔ زبردست۔ اور دہی، خاص طور پر کم چکنائی والا، وہ پروٹین اور اچھے بیکٹیریا یعنی پروبائیوٹکس کا ذریعہ ہے۔ تو یہ سب ملا کر ایک متوازن، ایک بیلنسڈ میل بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں 2 مزید باتیں ہیں، ایک تو پانی زیادہ پئیں اور دوسرا بلڈ شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ پانی پیتے رہنا ایک تو ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے اور جسم سے فاضل مادوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔
اور سب سے اہم، خاص طور پر عید کے دنوں میں جب کھانے پینے کا معمول بدل جاتا ہے تو کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے بلڈ شوگر لیولز کو باقاعدگی سے چیک کرنا یہ لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ اس سے آپ کو خود اندازہ رہتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں آپ کے جسم پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ضرورت پڑے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے فوراً کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اپنی صحت کی ذمہ داری لینے والی بات ہے۔ بالکل درست۔ تو خلاصہ یہ ہوا ٹی ڈی سی کے ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں کہ ذیابیطس کے مریض بھی عید پر گوشت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بس چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی، کم چربی والا گوشت چنیں، ہتھیلی کے سائز جتنی مقدار ایک وقت میں کھائیں، گرل، بیک یا ابال کر پکائیں، ساتھ میں سلاد اور سبزیاں ضرور لیں، پانی پیتے رہیں اور شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ بنیادی پیغام وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، اعتدال میں ہی صحت ہے۔ بالکل۔ لیکن سب سے ضروری بات جو میں ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غذائی تبدیلی کرنے سے پہلے، خاص طور پر عید جیسے موقع پر، اپنے معالج یا ماہر غذائیت سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عید کی خوشیاں یقیناً صحت کے ساتھ منائی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور جاتے جاتے یہ خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو عید پر ہم صحت کا خیال رکھنے اور اعتدال پسندی کا جذبہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ رویہ، یہ شعور سال بھر ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا تاکہ مجموعی صحت ہمیشہ بہتر رہے؟ بہت اچھی سوچ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔